کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بہت ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ اپنے رب کی رضا اور ان کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ ہم سب مسلمان جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان حکموں کو بجا لاتے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ ہم ہدایت پر آ جائیں اور ہمارا پروردگار، ہمارا رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت، رضامندی اور خوشنودی کا ایک معیار بتلایا ہے، اور معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے راضی اور خوش ہو جائے، تو ویسے ہی ایمان لائیے جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
ایمان لاؤ ایسے ہی جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اگر وہ لوگ ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان اور معیار ہدایت قرار دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہدایت پر آنا چاہتا ہے، تو اس کو ایسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے تھے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جیسا صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، تو معاف کیجیے، ایسا آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا آدمی کبھی رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو معیار ایمان قرار دیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ کسی ایک صحابہ کے سلسلے میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ آیا نعوذ باللہ من ذالک وہ جنتی ہے جہنمی ہے، کسی بھی ایک صحابہ کے تعلق سے آپ کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ فل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک موقع پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کا علم تھا کہ میرے صحابہ کو ایک نہ ایک دن گالی دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں، آج وہی حالات ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دیتے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ برا کہتا ہے، کوئی انڈائریکٹ برا کہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یا ان لوگوں کی باتوں کو سن کر کے ذرہ برابر بھی یہ سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آیا جنتی تھے یا جہنمی تھے، تو وہ اسلام سے ایمان سے خارج ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں کا کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے جتنا سونا خرچہ کرے گا اللہ کے راستے میں، تو وہ ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم میں کا کوئی آدمی ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کر ڈالے اللہ کے راستے میں، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آدھے مٹھی خرچ کرنے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمیں معیار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جب ہمیں یہ معیار دیا گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے، تو ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کو گالیاں دیں اور ان پر طعن و تشنیع کسیں، ان پر طنز کریں، یا ان کے سلسلے میں ایسی بات کہیں کہ جس سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہو،
یاد رکھیے صحابہ کرام کی توہین کرنا اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، ہم اہل اسلام میں سے ہیں یا ہم اہل ایمان میں سے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ نے کیا فرمایا. اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمان ایسا لائیے جیسا صحابہ ایمان لائے، ورنہ مت کہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں. اللہ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں انتہائی رحم کرنے والے اور آپس میں انتہائی محبت کرنے والے تھے. یہ معیار ہے صحابہ کا. اپنا سکیں گے اس معیار کو ہم میں سے کوئی آدمی؟ میں پوری جماعت کو کہتا ہوں، پوری جماعت سے میں مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم سب الحمدللہ سلف صالحین کی جماعت ہیں. اور سلف صالحین میں سب سے بہترین جماعت اگر کسی کی جماعت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر سخت ہوتے تھے، آپس میں محبت کرنے والے رحم دل تھے. آج ہمارا حال یہ ہے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، سلف صالحین کی جماعت میں سے اپنے آپ کو کہلانے والے آپس میں رحم کرنے والے نہیں. صحابہ کفار پر سخت تھے، ہم آپس میں سخت ہوئے جا رہے ہیں. صحابہ آپس میں نرم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، ہم غیروں سے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل الٹا. تو کیسی سلف صالحین کی جماعت ہماری ہے؟ جب ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے ہی نہیں تو ہم ہدایت یافتہ کیسے ہو گئے؟ بات بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے، لیکن جو مشاہدے میں آتی ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. عموماً جو مشاہدے میں آتی ہیں، کسی کو اس بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دفاع کرنا بھی چاہیے. اگر کوئی مسلمان دفاع نہیں کرتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اس کو. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا معیار ایمان یہ تھا کہ وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں رحم کرنے والے تھے. اور آگے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ تراہم رکعا سجدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے. تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمیشہ رکوع کرتے تھے اور ہمیشہ سجدے بھی لیتے تھے؟ اگر اس کا لفظی معنی مراد لیا جائے تو واقعی میں صحابہ کرام رکوع کرتے تھے اور سجدے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نمازیں ادا کرتے تھے. ان کی زندگی نمازوں میں گزرتی تھی. میدان جہاد میں، مرض الموت کے بستر میں، صحت تندرستی میں، بیماری میں، آزاری میں، اگر وہ صحیح سالم ہو تب بھی، اگر وہ لنگڑے للے ہو گئے ہوں تب بھی، اگر وہ مرض موت کے آخری پڑاؤ میں ہوں تب بھی، اور زندگی کی اچھی طرح سانسیں لے رہے ہوں تب بھی، کہیں بھی انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. آپ حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میدان جہاد میں بھی نمازوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. صحراؤں میں اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، پہاڑوں میں اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، دریاؤں کے کنارے میں اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے. دوڑ رہے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، دشمنوں سے جہاد کر رہے ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہر موقع ہر حال میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. ان کا آخری
سجدہ کر رہے ہیں، لولے ہو گئے، لنگڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، تب بھی اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، پوری زندگی ان کی رکوع اور ان کے سجدے میں گزرتی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سلف صالحین کے ماننے والے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے نا. تو کہاں ہماری زندگی میں نماز ہے؟ اور اس کے اگر مانوی معنی مراد لیے جائیں تو اس کا مانوی مراد یہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کے لیے جھکتے تھے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ذرہ برابر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہیں. کیسا ہمارا ایمان ہے؟ ہم ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنے دل پر لے لیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر ہم خفا ہو کر کے منہ موڑ کر کے باتوں کو ترک کر دیتے ہیں. جھکتے نہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر میں؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے؟ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، لیکن اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائیوں کو معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ ایمان تھا. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ لوگ صرف اور صرف اپنے رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کیا کرتے ہیں. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو دیکھ لیجیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح رب العالمین کی رضا اور ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. بارہا آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا، جمعہ کے خطبے میں سنا ہوگا، تقریروں میں سنا ہوگا. ان کا خرچ کرنے کا واقعہ کہ ایک موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ چندہ جمع کیا جائے، تو جس کے پاس میں جو حیثیت ہوتی تھی لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھ دیتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج بہت بہترین موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے، میں تو آج آگے بڑھ جاؤں گا، دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچہ کروں گا، جلسہ برابری بھی کنجوس کے بخیلی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے، لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، کتنا ہے، کیا ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا گھر میں تھا آدھا لایا ہوں، آدھا رکھ کر لایا ہوں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے میں رکھ دیا تو ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کی ساری چیزیں لا کے ذرہ برابر میں ہمارے گھر میں کچھ بچائی نہیں، سب کا سب لایا. اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تک تو پہنچنے کی کوشش کریں، ان کی سخاوت کو تو اپنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنی جمع کی ہوئی پوری کائنات، پوری پونجی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں تو کم از کم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدھا خرچ کیا تھا اتنا تو خرچ کے معیار تک پہنچ سکے، ہم اتنا تو ہم خرچ کریں. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی ساری کی ساری چیزوں کو خرچ کر دیا. یہ ایمان کا صحابہ کا. ہمارا ایمان کا ہے
معاف کیجیے گا، میں کسی کی ذاتی چیزوں پر طنز نہیں کرنا چاہتا، بولنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت اور اسلام کی سربلندی کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے لیجیے. اگر پتہ چل جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کے معیار تک پہنچنے کی، تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ایمان کے معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر نہیں پہنچ سکے ہیں، پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے مزید طلب کیجیے. یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. اس سے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا، ان کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کا بھی پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا تھا. آگے دیکھیے، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے کیسے انہوں نے خون بہایا. باقاعدہ ایک کتاب ہے صحابہ کا خون، کیسے صحابہ نے خون بہایا. مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت صحابی، کافی مالدار، اتنے خوبصورت کہ مدینے کے جس راستے سے گزر جاتے، مکہ کی جس گلیوں سے گزر جاتے تھے، وہ گلیاں مہک جاتی تھیں. اتنے خوبصورت تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہت رکھتے تھے. مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی مالدار، لیکن انہوں نے جب ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. ہمیں کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے. ان کی ماں نے ان کو بہلایا پھسلایا بھی، یہ جگہ ہے، یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے. کہاں چھوڑ کر کے کس طرف جا رہے ہو تم؟ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. ایمان میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اگر میں ایمان لایا تو میں دنیا کا سب سے مالدار اور سب سے امیر آدمی ہوں. ایمان کے معیار تک پہنچ گیا، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں. یہ دولت کیا چیز ہے میرے لیے؟ ماں نے دھمکی دی، دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کیا. اگر تو چلا گیا تجھ کو جائیداد سے الگ، پراپرٹی سے الگ، کاروبار سے الگ، بزنس سے الگ، ذرہ برابر بھی تیرا ہمارے حق میں، ہمارے یہاں کوئی حق نہیں ہوگا. کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. مجھے آپ کے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اتنے مالدار صحابی تھے وہ. جنگ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی، صحیح بخاری میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے کپڑوں میں سے صرف ایک کپڑا ملا. ان کے کپڑوں میں سے صرف ایک کپڑا ملا جو ان کے کفن کے کام آیا، اور وہ کپڑا بھی اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. اتنے مالدار صحابی، لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے لیے کفن کا کپڑا چھوٹا پڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو کپڑوں سے ڈھانک دو اور ان کے پیر کو گھاس سے ڈھانک دو. ایک صحابی روتے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، روتے تھے کہ آج ہم بیٹھ کر کے اچھا نوالا توڑ رہے ہیں، آج ہم بیٹھ کر کے اللہ اچھا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی تھے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے کفن کے کپڑے چھوٹے پڑ گئے تھے، زاروں قطار روتے تھے. بتایا گیا کہ یہ ایمان ہے، یہ معیار ہے صحابہ کا ایمان کا کہ ہمارے یہاں پر اچھے کپڑے، نفیس عمدہ سے عمدہ کپڑے، لیکن وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جنہوں نے اپنی ساری چیزوں کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو کفن کے کپڑے چھوٹے پڑ گئے. یہ ایمان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا. آگے آئیے، مصدر احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے؟ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور کا درخت ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں. اگر وہ میں لے لوں گا تو اپنے باغ کی دیوار کو سیدھی کھڑی کر سکوں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت جس آدمی کا ہے وہ آدمی مجھ کو دینا نہیں چاہتا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلائیے ان کو، اور بلا کر کے ان کو سفارش کرتی، ہو سکتا ہے شاید آپ کی بات مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا کہ بھائی دیکھ، ایک کھجور کا درخت اس آدمی کو دے دے، اس اپنے اس بھائی کو دے دے، تاکہ یہ دیوار سیدھی کھڑی کر سکے. میں گارنٹی دیتا ہوں تجھ کو، اگر تو ایک کھجور کا درخت اپنے اس بھائی کو دے گا، میں دل میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اتنا بہترین آفر اس آدمی نے ٹھکرا دیا. نہیں چاہیے مجھے، نہ مجھے جنت چاہیے، نہ مجھے وہ کھجور کا درخت بیچنا ہے. جنت کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے دی. اتنا بد نصیب آدمی. ابو جہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے باغات کی طرف دیکھے. مدینہ میں ان کا باغ بہت فیمس تھا، بہت مشہور تھا، بہت بڑا باغیچہ تھا ان کا. بہت سارے کھجور کے درخت، بہت سارے انگور کے درخت اور بہت سارے پھلوں کے درخت ان کے باغات میں موجود تھے. وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنے سارے باغات کے کھجور، سارے باغات کو بیچنے کو تیار ہوں. اس آدمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں اپنے سارے باغات کو تمہارے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں دیتا ہوں، جا لے لو. اس آدمی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اتنا بڑا باغیچہ مل رہا ہے. ابو جہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ بہت بڑا تھا، چاروں طرف پیڑ لگے ہوئے تھے، بیچ میں ایک کنواں تھا میٹھا پانی کا، جس میں سے پانی نکال کر کے پیا کرتے تھے، اور اسی کے بیچوں بیچ میں ان کا مکان تھا. اب سمجھ لیجیے کتنا خوبصورت رہا ہوگا، جس کے چاروں طرف باغیچے ہوں، جس کے چاروں طرف پیڑ ہوں اور بیچ میں مکان ہو، پینے کا میٹھا کنواں پانی ہو. سمجھ لیجیے کتنا خوبصورت رہا ہوگا. ابو جہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے درخت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمایا کہ ابو جہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے درخت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے کئی مرتبہ فرمایا کہ ابو جہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے درخت ہیں. ابو جہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آئے اپنے گھر کے پاس میں، بیوی کو آواز دی، بیوی نکل جاؤ اس گھر سے، میں نے سارے باغات کو، سارے گھر کو بیچ دیا ہے. جنت میں کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں، جنت میں کھجور کے درخت کے بدلے میں آپ نے پورے باغیچے کو بیچ دیا ہے. ان کی بیوی نکل کر کے کہتی ہے الحمدللہ، آپ نے بہت ہی بہترین سودا کیا، بہت ہی بہترین سودا. جنت میں کہاں ایک درخت جس کے سائے کے نیچے میں اگر ایک تیز رفتار گھوڑ سوار ہو کر کے چلے تو 70 سال لگیں گے اس کو اس سائے میں چلنے کے لیے. اتنا بڑا کھجور کا درخت ہوگا، اندازہ لگا لیجیے آپ جنت کے اندر. بہت ہی بہترین سودا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار کہ انہوں نے جنت کے بدلے میں اور آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو چھوڑ دیا، جنت کو ترجیح دی اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ترجیح دی. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان و شوکت. آگے آئیے، یہ آخری واقعہ، وقت نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں. مختصر طور پہ آپ کو بتانا چاہے گا صحابہ کرام کا ایمان اور ہمارا ایمان. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد کے موقع پہ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، ہم لوگ سب اپنے اپنے خیمے میں سوئے رہے. عبداللہ
بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ٹٹولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. خیمے سے نکلتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کے پاس پہنچے, دیکھا تو وہ بھی نہیں ہے. جب باہر نکلے سوچنے لگے کہ سب کے سب کہاں چلے گئے تو دیکھتے کہ دور ایک چراغ روشنی نظر آ رہی. جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک گڈھا کھودا ہوا ہے. اس گڈھے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں اور اس گڈھے کے کنارے ایک صحابی کی لاش پڑی ہوئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس کی لاش ہے, کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ذو البجادین. یہ وہی عبداللہ ذو البجادین ہے کہ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے تو ان کے پاس میں ایک کمبل تھا, صرف ایک کمبل تھا. اسی ایک کمبل کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کو تہمن یا لنگی کے طور پر باندھتے تھے اور ایک ٹکڑے کو جب سوتے تھے تو اس کو اوڑھ کر کے سویا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ آدمی کمبل کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو اپنے لنگی باندھ کر کے اور ایک ٹکڑے کو کندھے پہ لٹکا کے چلا آ رہا ہے تو دیکھ کر کے ان کا ٹائٹل لگ گیا ذو البجادین, 2 کمبل والے. سمجھ لیجیے کہ کس غربت کے عالم میں انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہوگا, کس قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہوگا. وہ صحابی, ایک غریب صحابی, ایک ادنا سے صحابی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی لاش پڑی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے, لاؤ اپنے بھائی کو مجھے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر کے دفنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے فرمایا, اللہم امسیت عنہ راضیا فرضا عنہ. اے اللہ, آج شام تک میں اس مرنے والے سے راضی تھا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ دعائیہ کلمات سنے تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مرنے والا میں ہوتا, کاش مرنے والا میں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا, میں ان سے راضی تھا. کاش جب مرنے والا میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی یہ دعائیہ کلمات کا حقدار میں ہوتا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان, یہ ان کا معیار. کیا ہم پہنچ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ نہیں پہنچ سکتے. کوشش کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی دیا, کوشش کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار ایمان کو پوچھنے کی, اپنے ایمان کا جائزہ لو. آپس میں اختلاف مت کرو, جماعت بن کر کے رہو, بھائی بھائی بن کر کے رہو, آپس میں انتہائی نرم دل اور محبت کرنے والے بنو. اگر سخت بننا ہے تو کفاروں پر سخت بنو, دشمنی اور بغض آپس میں نہ کرو, بھائی بھائی بن کر کے رہو, ایک جسم کی طرح رہو. ایک جسم کی طرح رہو گے ایسے کہ جیسے تمہارے کسی جسم کے حصے میں درد پہنچتا ہے تو پورا جسم جو ہے تمہارا تلملا اٹھتا ہے, تو ٹھیک ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جب تمہارا بھائی کسی تکلیف میں ہو تو اس کے درد کو, اس کی تکلیف کو تم اپنے سینے پر محسوس کرو. اس کا نام ایمان ہے. یہ ایمان ہے. ہم اس ایمان تک پہنچے, اس اسلام کو ہم نے قبول کیا. ہم نے کون سا اسلام قبول کیا؟ ہم کون سے اسلام تک پہنچے ہیں؟ جائزہ لیجیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسلام نہیں تھا جو آج ہم نے ایکسیپٹ کیا. معاف کیجیے گا, ابھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا. جمعہ کا خطبہ جیسے شروع ہوا 4-5 آدمی, مشکل سے 4-5 آدمی, 2-3 بچے ہو. ابھی الحمدللہ تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو, جب جمعہ کے دن آواز دی جائے, پکاری جائے,
فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. وذروا البیع، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، دکان، بزنس، مکان، سب کچھ تمہارے لیے حرام ہے. علماء لکھتے ہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے جمعہ کے وقت میں. وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے یہ. ہم نے اللہ کے حکم کو مانا، اگر مانا تو الحمدللہ ایمان کے معیار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر نہیں مانا ہم نے ہے تو معاف کیجیے، ہم ایمان والے نہیں. اللہ کا حکم ہے وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو. علماء لکھتے ہیں نماز کے وقت میں نماز سے پہلے تجارت کرنا، بزنس کرنا، لین دین کرنا، اپنی دکان کو کھول کے بیٹھنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو ایک آدمی، ایک فرشتہ رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. آنے والوں کے نام لکھتا جاتا ہے. 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، ترتیب وار، نمبر وار لکھتا جاتا ہے. جیسے امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں، فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اب جو آنے والا ہوتا ہے ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا. جائزہ لیجیے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا جائزہ لیجیے. کتنے جمعہ کے رجسٹر اللہ کے سامنے میں پیش ہوتا ہوگا اور کتنے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہوگا. اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی شقاوت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا یہی ایمان ہے؟ یہ اسلام ہے کہ ہم فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج نہیں کرا رہے ہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کے معیار تک کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معیار ایمان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بات بہت تلخ ہے لیکن حقیقت نہیں. میں اپنی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ابھی جو یہ بھیڑ موجود ہے جمعہ کے وقت میں، کوشش کیجئے کہ آئندہ آنے والے ہر جمعے میں ایسی بھیڑ ہونی چاہیے امام صاحب کے خطبے کے لیے چڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہوگا ایسا. یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. آپ کو فکر ہے کس کی؟ معاش کی فکر ہے، آپ کو روزی روزگار کی فکر ہے، آپ کو دھندے کی فکر ہے، بالکل بجا ہے، بیجا نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیے تو فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جائیے اللہ کی زمین میں. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اگر آپ سوچتے ہیں ہم دکان بند کر کے، دھندا چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے جمعہ کے دن، تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا لاس ہو جائے گا، ہمارا کسٹمر چلا جائے گا. ہم جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری ڈیل مکمل نہیں ہو سکے گی. آپ کو اس بات کا ڈر ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہترین تجارت موجود ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ ایمان جب آپ کا ہوگا کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، تب جا کر کے آپ صحیح معنوں میں ایمان کے دعوے دار ہو سکیں گے. ورنہ معاف کیجیے، ہم سب ایمان کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. یہ چند باتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان و شوکت، ان کی عظمت، ان کی اہمیت کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے ان کی معیار، ان کے ایمان کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے ان کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا تھا، اس کا موازنہ کرنے کا. تو آج کے خطبے کا پیغام ہمارے لیے کہ الحمدللہ اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں. خصوصاً آج کے دور میں جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی جو ہے ہندوستان کے اندر میں جو فضا بنی ہوئی ہے، اگر ہم آپس میں نہیں مل کر کے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں اچک کر کے لے کے چلا جائے گا. کوئی بھی ہمیں. آپ کو پتا ہے کہ جب تک ایک پتا کسی ڈالی پر بنا رہتا ہے، کسی درخت پر بنا رہتا ہے، تو تب تک کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ایک پتا گر کر کے زمین پر گرتا ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، اچک کر کے لے کے چلی جاتی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. اس لیے جماعت کے ساتھ میں مل کر کے رہے. تھوڑی باتوں میں اختلاف مت کیجیے. انا کا تذکیر، انا کے لیے انا کا مسئلہ مت بنائیے. اللہ کے واسطے جھکیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جھک جائیے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو نرم کیجیے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اتحاد اتفاق سے رہیے.
تب جا کر کے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار ایمان کو پہنچ سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ لوگ ایسے ہی ایمان لائے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اگر ہم ایسے ایمان لائے تو انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ معاف کیجیے ہم زندگی بھر گمراہی میں رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں نرم دلی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے. یا العالمین ہم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں اللہ العالمین کو انہیں اس بات کے لیے اسباب مہیا فرما کو اپنا قرضہ ادا کر سکے. اللہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. اللہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اللہ العالمین کو ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں اللہ العالمین کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما. اللہ العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما. خصوصاً آج کے دور میں ہندوستان میں مسلمان جس قدر پریشان ہیں، جس قدر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، العالمین اس نازک دور میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. العالمین کو ہماری مدد فرما. العالمین کو ہماری مدد فرما. العالمین تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. العالمین کو ہماری مدد فرما. العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا